کہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ جس شان کے، جس عظمت والی ایسی نسل اس دنیا میں دھرتی میں پیدا نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ فسق و فجور تو ان کے قریب تک نہیں تھا۔ ارے سنو کیا حکمت تھی، اللہ کو دین کے احکام کا نفاذ کرنا تھا۔ جو کام نبی کی ذات اور نبی کی شان کے مطابق تھا وہ نبی سے کروایا۔ نماز قضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے۔ غزوے میں تشریف لے گئے، رات دیر ہوئی، آپ نے آرام فرمایا، حضرت بلال سے کہا بلال تم اذان دینا۔ حضرت بلال جس طرف سورج نکلتا اس طرف کیوں آ کر کے بیٹھ گئے اور پورے مجمع پر نیند آ گئی اور سورج کی روشنی سے آنکھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی اور آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ بلال نے عرض کیا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو پکڑا مجھے بھی پکڑ لیا، نیند آ گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے، آگے پڑاؤ پر جا کر کے اذان بھی کہی، تکبیر بھی کہی اور جماعت سے نماز ادا کی۔ معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک کل آنے والی انسانیت کو نماز کے قضا ہونے کا طریقہ بتانا، لیکن چوری کے احکام بتلانے تھے، یہ نبوت کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا لباس کس پہ کروں؟ تو ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی نفوس قدسیہ نے ان کے اجسام نے کہا کہ اللہ تیرے دین کے لباس کے لیے ہمارے جسم موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جسم موجود ہیں، اس دین کا لباس ہمارے جسم ہے۔ ان سے غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان سے غلطی سرزد کروا کر کے شریعت کا حکم نافذ کر کے اپنی رضامندی کا پروانہ قرآن میں دے دیا۔ کیسے دیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے قرآن کرا وہ لوگ ہیں، صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ارے امتحان کتابوں کا لیا جاتا ہے نا، کتابوں کا لیا جاتا ہے، یہاں کس چیز کا لیا جا رہا ہے یہ سنیے۔ اللہ امتحان لینے والے اور امتحان دینے والے کون ہیں؟ ایک صحابی نہیں، پوری صحابہ کی جماعت کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور کس چیز کا امتحان ہے؟ کسی کا امتحان جو ہے بیٹے کے بارے میں لیا، کسی کا عورت کے بارے میں لیا، کسی کا کس بارے میں لیا، لیکن یہاں جو امتحان ہے وہ قلوب کا امتحان۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی کے متعلق لیا اور وہ سب کے سب امتحان میں کامیاب ہوا۔ پھر کیا کہا؟ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان اور ان کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھ لیا، یہ ان کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ ہم تو نور نبوت کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا تعجب خیز واقعہ بتاؤں
بغداد کے قریب ایک خطے کے اندر برسات نہیں ہو رہی تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے دعائیں کی. ایک غیر مومن نے کہا کہ برسات اگر میں دعا کروں تو ہو جائے, اور صرف دعائی نہیں, میں صرف 2 جملے کروں گا برسات ہو جائے. قریب کے زمانے ہی میں جنید بغدادی کا انتقال ہوا تھا رحمہ اللہ. اس غیر مومن نے یہ کہا کہ اللہ, میری ان آنکھوں نے تیرے اس برگزیدہ بندہ جنید بغدادی کو دیکھا ہے, اس دیکھنے کی برکت سے برسات کر. تو برسات ہوگی. صحابہ کے بارے میں ایک ایک صحابی کا مقام پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے اولیاء, قطب, ابدال اور جتنے بھی جو کچھ ہو سکتے ہیں, ایک صحابی کے ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں, یہ ذہن میں لیں کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچایا ہے, اور اس دین حنیف کا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے, سنتوں کو معلوم کر کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. اور یہ طرح طرح کے فتنے, یہ تو میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر صرف مشرکین تھے, منافقین تھے, یہود و نصارا تھے, کفار و مشرکین, اس کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ تھا ہی نہیں. اب وہ کوئی طبقہ ہے تو وہ اس طبقے میں جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ابھی آپ حضرات ہمارے محترم جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم سے خطاب سے مستفید ہو رہے تھے. ہمارے آج کے اس اجلاس کے خصوصی مقرر محترم جناب مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں. جو قبل کے مولانا کو ذہنت خطاب دی جائے, میں جناب مفتی محمد سلیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند نعتیہ اشعار سے سامعین کو مستفید فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ مقرر خصوصی کا مفصل خطاب ہوگا. آپ حضرات سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. السلام علیکم. مدینے کے در و دیوار اور بازار ایسے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار ایسے ہیں, گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار ایسے ہیں, گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار ایسے ہیں, وہاں ہر چیز ایسی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے, وہاں ہر چیز ایسی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے, یہاں کے ایسے ایسوں سے, یہاں کے ایسے ایسوں سے وہاں بیمار ایسے ہیں, مدینے کے در و دیوار اور بازار ایسے ہیں, گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار ایسے
مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار ایسے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار ایسے ہیں، مدینے کے درو دیوار اور بازار ایسے ہیں۔ آج کے اس اجلاس کی نگرانی فرما رہے ہیں ہمارے محترم بھائی شہاب الدین صاحب گور، تو گزارش ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں اور چند کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ موجود حضرات اور مائی کرام، سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں، بھائیوں، قوم کے فکر مندوں، آج یہ جو پروگرام جو ہو رہا ہے ایک روشنی ہے، ایسے پروگراموں سے ایک راستہ ملتا ہے اور قوم کو آج ایک راستے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہوتی نے خود فکر حالات بدل دی۔ سوچ کی ضرورت ہے، فکر کرو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سوچ بنتی ہے، بدلاؤ آتا ہے۔ ہمیں سوچ کے قوم کے لوگوں کے لیے مولا کریم نے انسان کو موضع مقرر بنایا ہے، حاکم الحاکم بنایا ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم کو کام کرنا پڑے گا، دین کی روشنی پہ چلنا پڑے گا، تبھی جو روشنی ہم کو ملے گی اسی سے بدلاؤ آئے گا۔ انہیں سب کو مجھے موقع دیا، شکریہ، خدا۔ حضرات، تقریر و تحریر اور خطابت و صحافت ایک قوت و طاقت ہی نہیں بلکہ احتیاج و ضرورت بھی ہے۔ قوموں کا رخ بدلنے، تبلیغ و تذکیر کے پہلو کو اجاگر کرنے اور فرقہ باطلہ کی ریشہ دوانیوں سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت اور اقوام و ملت کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ نے صفا کی چوٹیوں، کبھی فاران کی بلندیوں سے، کبھی بازار اوقاس تو کبھی سوق ذیل مجاز میں اپنی قوت خطابت اور طرز استدلال سے لوگوں کو جھنجھوڑا۔ خطابت دراصل خدا کی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ کچھ مخصوص افراد ہی پر خدا کی یہ نظر کرم ہوتی ہے۔ بقول شاعر کے مہتابہ کو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے، اور کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرحاد ہوتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ایک بہترین بلبلہ انگیز مقرر جامعۃ الہدایہ جے پور کے سابق استاد حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ خدا نے فن خطابت سے آپ کو خاص حصہ عنایت فرمایا۔ آپ اپنے لہجے کی انفرادیت، انداز تکلم کے نرالا پن اور پرجوش لب و لہجے کی وجہ سے عوام و خواص میں انتہائی مقبول و معروف ہیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے مقرر خصوصی محترم جناب حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دعوت برکاتہم سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے درمیان
اصل بیان کے لیے مدعو کیا گیا ہوں، لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس کے تعلق سے ایک نظم ہے جو آج اس عنوان سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کچھ اشعار کی شکل میں بھی ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان چند اشعار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور کا یہ ارشاد، شاعر کا یہ کلام۔